اب میں ملتمس ہوں جس ہستی کو دعوت کلام پیش کر رہی ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں ان کے لیے کیا کہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتی ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، شیخ زاید یونیورسٹی، جامعہ کراچی، محترمہ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ. میں ملتمس ہوں محترمہ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ سے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں سے ہماری رہنمائی فرمائیں. محترمہ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس محترم اور باوقار محفل میں شریک میری تمام معزز اور محترم بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ پیاری تقریب ہے کہ جو کائنات کے سب سے محترم انسان اور اللہ رب العزت کے سب سے محبوب نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کے میلاد کی خوشی میں اور ہم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے احسان فرمایا اس کے شکرانے کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے. میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، بلکہ ہم سب جس قدر اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اس نے ہمیں اس عظیم ہستی کی امت میں شامل فرمایا کہ جس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رحمت للعالمین ہے. جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے. اور پھر آج مجھے بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے درمیان مجھے جگہ دی اور مجھے یہاں کچھ کہنے کے لیے دعوت دی. میں انتہائی مشکور ہوں اس ادارے کی. قرآن کریم کی ایک آیت سے میں آغاز کروں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مرد اور وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، ایمان والیاں ہیں، ایمان والے ہیں،
عبادت کرنے والیاں ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ میری معزز بہنوں، یہ وہ آیت ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بنایا ہے، ایک آدم ہے اور ایک حوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی، اور اس ابتر حالت میں جو سب سے زیادہ اذیت کا شکار تھی وہ عورت تھی۔ وہ کہ جو آدمی کا یا آدم کا نصف ہے، جو آدم سے پیدا کی گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے سکون کے لیے پیدا کیا، نسل آگے بڑھانے کے لیے پیدا کیا، نسلوں کی آبیاری کے لیے پیدا کیا، اس کو ذلت، پستی اور رسوائی کے دلدل میں دھکیل دیا گیا، اس کو اپنا غلام سمجھا گیا، اس کو شیطان کا آلہ کار سمجھا گیا، اس کو اپنے جانوروں سے زیادہ بدتر جگہ پہ رکھا گیا اور اس سے اپنی خدمت لی گئی۔ یہ اس زمانے میں معاشرے کا حال تھا، اور اس دور میں سب سے زیادہ جو اذیتناک بات تھی وہ جزیرہ عرب کے اندر وہ بری رسم تھی جو تمام قبائل میں تو نہیں لیکن چند قبائل کے اندر بہت زیادہ شدت کے ساتھ تھی، کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دینا، بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا۔ اور میری محترم بہنوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی بعثت سے جو سب سے بڑا احسان ہم عورتوں پر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ عزت اور عظمت کہ آپ کی ازواج مطہرات میں وہ خواتین کہ جنہیں آپ نے تعلیم دی، تربیت دی، وہ امت کی مائیں کہلائی، امہات المومنین، اور ان کو وہ تعلیم اور تربیت دی کہ انہوں نے اگلے 50 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور اس وقت تک دین کے سرچشمے بہاتی رہتی، لوگوں کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرتی ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے جید صحابی ان سے معاملات پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور فقہی مسائل دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم خواتین کو اگر اسلامی تعلیمات کی کچھ شدھ بدھ ہے تو اس کا بیشتر حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو اس وقت انتہائی کم عمر تھی، اور ساری تربیت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمائی۔ اگر ہم دیکھیں کہ عورت کو کیا مقام عطا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ سے، سیرت پاک سے، تو آپ دیکھیے اب ماں کی کیا حیثیت آپ نے وضع فرمائی۔ ایک مشہور حدیث ہے اور میں اسے سنانا چاہتی ہوں کہ عربی کے اندر آپ سنیں کہ آپ کو یقیناً بڑا اچھا لگے گا۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے اور ہم سب کو زبانی یاد ہے، لیکن کیا ہم اس سے حدیث کا شعور رکھتے ہیں؟ اور اس حدیث کا شعور کیا ہے وہ دوسری حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو۔ ماؤں کی نافرمانی حرام کام ہے،
इसी तरह से बेटी की शक्ल में जब वो पैदा होती है और जिसे कि जिल्लत और आर समझा जाता था और जिसे दफन कर दिया जाता था जमीन के अंदर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मकाम और मर्तबा वज़ा फरमाया जिसके यहाँ लड़कियां पैदा हों और वो उसकी तालीम और तरबियत करे और वो उन्हें अदब आदाब सिखाए और उसको सही जगह पे उनके निकाह करे, उसने जन्नत अपने ऊपर लाजिम कर ली। एक जगह पर आपने इरशाद फरमाया बहनें, कि जिसकी बहनें हो तो गोया बहनों की परवरिश को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मकाम दिया। एक सहाबी एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते और बताते हैं कि मैंने निकाह किया है और एक ऐसी औरत से किया है जो उम्र रसीदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने कमारी औरत से क्यों नहीं निकाह किया? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी 4-5 बहनें हैं, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ये सोचा कि ऐसी औरत मेरी बहनों की ज्यादा अच्छी परवरिश कर सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जन्नत की बशारत, जरा सोचिए कि कितना बड़ा मकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बच्चियां जो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, वो अगर तुम्हारे पास वापस आ जाए यानी तलाक याफ्ता होकर या बेवा होकर तो फिर से तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, मोहब्बत के इजहार के साथ अमल भी बहुत लाजमी होता है। इजहार के साथ जब तक अमल ना हो तो बेफायदा है। और अमल की सूरत यह है कि हम सुनते हैं तो हम उसको सुनकर सिर्फ उसी पर बस करते हैं कि काश कि हम उस पर अपने कदम भी आगे बढ़ाएं। इसी तरह से आप देखिए कि सबसे खूबसूरत जो आपने मिसाल कायम की